باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں معاشرہ انتشار اور افراتفری کا شکار ہے۔ مسلمان اپنی روایات اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آئے روز والدین کے ساتھ بدسلوکی، تشدد اور قتل جیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب معمول بن چکا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور مسلمان اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا حقوق انسانی کے حوالے سے، وبالخصوص والدین کے مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کریں، اور معاشرے کے اندر اس طرح کی جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان پروگرامز کے ذریعے علماء حضرات کو بلائیں، اور ان پروگرام کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جو مقام و مرتبہ والدین کا بیان ہوا ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش کریں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے والدین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ناظرین کرام، ارشاد ربانی ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور حکم پروردگار یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک فرمایا کہ اف تک نہیں کہنا ہے، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے، ادب اور احترام سے ان کے سامنے پیش آنا ہے۔ اور ایک بڑی ذمہ داری اولاد کی والدین کے حوالے سے فرمائے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے کہ پروردگارہ، جس طرح بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے، تو بھی ان پر رحم فرما۔ ناظرین کرام، اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب فیصل عزیزی بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اور ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ والدین کے مقام اور اس مرتبے کو آپ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اولاد پوری زندگی والدین کے ساتھ احسان کرے، ان کی خدمت کرے، تو کیا والدین کا حق ادا کر سکتی ہے؟ والدین کا حق تمام زندگی ان کی فرما برداری کر کے بھی ادا نہیں ہو سکتا، اور میں ان والدین کی بات نہیں کر رہا کہ جو بہت متقی، پرہیزگار، نیکوکار ہوں۔ غیر مسلم والدین، ان کے لیے بھی کہ اگر والدین غیر مسلم ہیں تو ان کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، قرآن مجید میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہا کہ اف تک نہیں کہنا، اور یہاں ذکر فرمایا کہ ایک یا ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے۔ بالکل، تو یہ خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کیا یہاں پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ خالق کائنات نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں جیسے اب آپ نے آیت تلاوت فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اولاً کلام کیا اپنی توحید سے، اور توحید کے بعد فوراً جو مضمون آیا ہے وہ ہے والدین سے حسن سلوک۔ اس کے بعد پھر والدین کا ایک عمومی تذکرہ ہوا، پھر بڑھاپے کا خاص تذکرہ ہوا
کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کبیر سنی میں پہنچ جائے تو پھر بہت زیادہ محتاط رہنا. وجہ کیا ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ لفظ اف تک کو مشروط کر دیا کہ اب یہاں پر اف نہیں کہہ سکتے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بڑھاپے سے پہلے کہا جا سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے بھی نہیں کہا جا سکتا؟ تو پھر بڑھاپے کی شرط کیوں؟ اس کا ایک نفسیاتی پس منظر ہے. جب والدین جوان ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ وہ دور ہوتا ہے کہ بچوں کی ضروریات والدین کے ذریعے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت امکان نہیں ہوتا اس بات کا، کیونکہ بچوں کی ضروریات والدین سے وابستہ ہیں اور والدین سے پوری ہو رہی ہیں. بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اب پہیہ الٹا ہو جاتا ہے. اب والدین ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور والدین کی ضروریات اولاد کے ذریعے پوری ہوتی ہے. والدین کا یہ ظرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر جبر کر کے تکالیف اٹھا کے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں. لیکن یہی اولاد جب بوڑھے والدین کی ضروریات پوری کرنے کا وقت آتا ہے تو ویسا حق ادا نہیں کر پاتی. اس لیے خاص طور پر بڑھاپے کا اشارہ کیا گیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنا. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سلسلہ چشتیہ کی ایک بڑی شخصیت، پاکستان پاک پتن میں آپ کا مزار. آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اسرار اولیاء کے نام سے، راحت المحبین کے نام سے. اسرار اولیاء میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ملفوظات ہیں. کسی نے سوال کیا، یہ فرمائیے کہ اف کہنے کی نوبت کیسے آتی ہے؟ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ایک حکایت بیان کی. اس حکایت کے ذریعے بتایا کہ اف کہنے کی نوبت کیسے آتی ہے. کہا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، پاس جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا. اس ضعیفہ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے. تو بیٹے نے بڑے پیار سے کہا کہ ماں یہ کسی چیز کی آواز نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے. کچھ دیر کے بعد ماں پھر کہنے لگی کہ مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے. بیٹے نے پھر پیار سے کہا کہ کسی چیز کی آواز نہیں، یہ آپ کا خیال ہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں پھر کہنے لگی تو اب بیٹے کے لہجے میں ہلکی سی تبدیلی آئی. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی چیز کی آواز نہیں ہے. اور کچھ دیر کے بعد جب ماں نے یہی جملہ دوبارہ دہرایا تو پھر بیٹے کے لہجے میں اور تبدیلی آئی. اور جب کئی مرتبہ دہرانے کے بعد ماں ایک مرتبہ پھر کہہ بیٹھی کہ مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے، تو بچے نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور کہا اف. تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ جیسے ہی بچے نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر کہا اف، تو ماں اٹھ کر بیٹھ گئی. اور ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی. بات یہ تھی کہ جتنے جوان تم ہو اتنی جوان میں تھی، اور جہاں میں لیٹی ہوں یہاں پر تم بچے تھے، تم لیٹے ہوئے تھے. جتنے جوان تم ہو اتنی جوان میں تھی، جہاں تم بیٹھے ہو یہاں میں بیٹھی تھی. تو ہوا یہ تھا کہ تم چھوٹے بچے تھے، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ماں مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے. میں نے تمہیں پیار کر کے کہا تھا کہ کسی چیز کی آواز نہیں، تو تم اور زیادہ شوق میں مجھ سے کہتے تھے مجھے آواز آ رہی ہے، اور میں پیار کر کر کے کہتی تھی نہیں کسی چیز کی آواز نہیں. اور تم نے اس کو کھیل بنا لیا تھا. تم کہتے جاتے تھے میرا پیار بڑھتا جاتا تھا، تم کہتے جاتے تھے میرا پیار. جتنی بار تم نے کہا ہر بار میرا پیار بڑھ گیا، ہر بار میری محبت بڑھ گئی. میں تمہیں پیار کر کے گود میں لے کر تمہیں چوم کے کہتی تھی بیٹا کسی چیز کی آواز نہیں. میں نے تو بھی 7 بار بھی نہیں کہا، تم اف تک پہنچ گئے. یعنی یہ وہ منزل ہے کہ جب اولاد کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، اس موقع پر اولاد فطری طور پر، یہ میں لفظ فطری اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اولاد کی محبت والدین کے دل میں ہونا یہ فطری عمل ہے. لیکن اولاد کے لیے والدین کی محبت اولاد کے دل میں ہو یہ فطری عمل نہیں ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام جب ان کے اولاد ہوئی تو دل میں اولاد کے لیے محبت آئی. آدم علیہ السلام باپ بنے تو اولاد کے لیے محبت آئی.
لیکن آدم علیہ السلام خود کیونکہ بیٹے نہیں تھے اور آدم علیہ السلام کے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے نہ باپ نہ ماں، تو نسل آدم میں جو وراثت آئی ہے وہ اولاد کی محبت آئی ہے، سبحان اللہ، والدین کی محبت نہیں آئی ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ اولاد کو تاکید کی جاتی ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کو تاکید نہیں کی سبحان جاتی۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہاں مختصر سا بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام امید نجات میں۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف فرما ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ والدین کا احترام اور ان کے مقام کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور قبلہ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ والدین کے لیے اولاد کے دل میں اور اولاد کے لیے والدین کے دل میں، تو فرمایا کہ والدین کے دل میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی اولاد کی، اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے خود والدین نہیں تھے، تو اولاد کے دل میں والد کے لیے محبت، تو اس لیے حکم نہیں دیا گیا کہ اولاد کے لیے کہ وہ والدین کے لیے بھی اسی طرح محبت رکھیں، ایسی کوئی قرآن کی آیت اگر میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ اس طرح، لیکن یہ کہ والدین کے حوالے سے ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ جہاں قرآن مجید کی آیت کے اندر ذکر ہوا کہ بڑھاپے کے اندر، اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بالکل اس کی بھی کیفیت ویسی ہوتی ہے جیسے وہ بچپنے کی طرف جاتا ہے۔ ایک بچے کی جو عادات ہوتی ہیں، چڑچڑاپن بھی ہے اس کے اندر، جیسے بار بار پوچھنا، جس طرح ایک بچہ پوچھتا ہے، تو بالکل ویسی کیفیت ہو جاتی ہے جس طرح ایک انسان جو ہے وہ بڑھاپے کے بعد دوبارہ بچپنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں جب بچہ خود، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا کہ وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ہم یہ کہتے ہوئے قرآن کی آیت بھی ہے کہ پروردگارہ بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے، تو بھی ان پر رحم فرما۔ جب یہ دعا بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر والدین جب اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے اس منزل پہ جب ہم بچپنے میں تھے، تو پھر والدین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ، اس طرح کا سلوک۔ اور آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ والدین کا کتنا حق ہے، مثلا گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ گھر میں ہر فرد کے الگ حقوق و فرائض ہیں، میاں بیوی کے الگ حقوق و فرائض ہیں، اولاد اور والدین کے الگ ہیں، بہن اور بھائی کے الگ ہیں۔ اچھا، معذرت کے ساتھ یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ زوجہ کی وجہ سے، بیوی کے کہنے پہ والدین کو چھوڑا جاتا ہے، والدین کو جو ہے بعض اوقات اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے چھوڑا جاتا ہے کیونکہ بیوی پسند نہیں کرتی۔ بچے تو ظاہر ہے کیوں نہیں پسند کریں گے، دادا دادی ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بیوی کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے یا والدین کو کسی ایسے مقام کی طرف منتقل کرتی ہے۔ کیوں؟ کیا اسلام میں اولاد اور بیوی کے مقابلے میں والدین کا حق اولین نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ والدین جو آپ کے دنیا میں ہونے کا سبب ہے، تو ان کا احترام اولین ہے۔ اور پھر اگر بیوی یہ کہے کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ دیں، تو اس میں شرعی جو حکم ہے وہ یہ کہ ایسی عورت، ایسی بیوی جو اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو، اس کو علیحدہ رہائش، اگر آدمی اختیار رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، اس کو علیحدہ رہائش کا انتظام کر دے۔ یہ شریعت نہیں کہتی کہ اپنے والدین کو چھوڑ دو، اس کے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ اور جو بیوی یہ کہتی ہو کہ یہ میرا شرعی حق ہے کہ مجھے علیحدہ رہائش دی جائے، تو اس بیوی کو شوہر کا یہ شرعی حق بھی یاد دلایا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے عورت کا شرعی حق ہے کہ اگر وہ ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو علیحدہ رہائش اسے فراہم کی جائے، یہ شرعی حق ہے۔ ایسا ہی شرعی حق مرد کو بھی حاصل ہے کہ وہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے 3 مزید بیویاں لا سکتا ہے۔ یہ شرعی حق مرد کو بھی حاصل ہے، اور دونوں اپنے شرعی حقوق استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی بیوی لا سکتا ہے جو ساس سسر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ شرعی حق بیان کیا جائے گا تو پھر بیوی اپنے شرعی حق سے دستبردار ہو جائے گی۔ صحیح فرمایا۔ ہمارے ہاں اصل میں خاندانی نظام، مشترکہ خاندانی نظام جب سے ٹوٹا ہے، جب سے
ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے. پہلے ایک چھت کے نیچے ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کی اولادیں ہوتی تھیں اور اولادوں کی اولادیں ہوتی تھیں. تو بچوں کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے باپ کا کس طرح ادب کرتے تھے. کیا بات ہے. اب جب شادی کے بعد اولادیں الگ ہو گئیں، بچوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اپنے باپ کو کہ وہ اپنے باپ سے کس طرح محبت کرتے تھے، تو ان کے سامنے کوئی مثال نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نظیر نہیں ہے. اب ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ باپ سے برتاؤ کیسا ہوتا ہے. اللہ آج جب میرے بچے مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ کھیلتے ہیں، مجھ سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ جیسے ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ اپنے والد کے ساتھ کبھی بے تکلف نہیں ہوتے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں دیکھو یہ زمانے کے فرق ہیں کہ ہم احترام میں بے تکلف نہیں ہوتے تھے، اب زمانہ تبدیل ہو گیا. یہ بے تکلفی یہ زمانے کی تبدیلی ہے، لیکن احترام دونوں صورتوں میں باقی ہے. بالکل بالکل. کہ اب اولادوں میں وہ تکلف نہیں ہے، لیکن احترام کا رشتہ وہ باقی رہنا ضروری ہے. اور وہ اسی صورت میں باقی رہ سکتا ہے کہ جب ہم اپنی اولادوں کو بنیادی طور پر یہ تعلیم اپنے عمل سے دیں گے کہ دیکھو والدین کا ادب، والدین کا احترام کیا ہوتا ہے. اگر والدین زندہ ہیں تو اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے والدین کے پاس جائیں، ان سے ملیں. آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ، یہ ہے اگلی نسل کے لیے تربیت، یہ ہے اگلی نسل. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر اولاد کو اپنے خاندان کے بڑوں سے کوئی شکایت ہے، گھر کے اندر بچوں کے سامنے ڈسکس ہو رہی ہے، آپ کی شکایت تو دور ہو جائے گی، لیکن وہ جو بچے کے اوپر منفی اثر پڑ گیا، جی اس بچے کے ذہن میں وہ شخصیت ہمیشہ کے لیے نگیٹو ہو کر رہ جائے گی. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کے سامنے کن باتوں کو ڈسکس کریں، کن کو ڈسکس نہ کریں. اولادوں کے سامنے کبھی اپنی پریشانیاں بیان نہ کریں. اگر کوئی مشکل ہے اولادوں کے سامنے ذکر نہ کریں. اگر ماں اور باپ میں کوئی اختلاف ہے کبھی اولاد کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ آپ اپنی اولاد کو تربیتی مرحلے سے گزار رہے ہیں. اور اولاد کو یہ چاہیے کہ اولاد یہ سمجھے کہ جس طریقے سے ہمارے لیے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے ہمیں ہمارے پاؤں پر کھڑا ہمارے والدین نے کیا ہے، تو جب ان کو ضرورت ہو تو ہم اپنا سب کچھ ان کے لیے پیش کریں. مجھے اسلم فروخی مرحوم کا ایک جملہ یاد آتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ بچہ جب باپ کی گود میں آتا ہے تو بچے کا سر باپ سے اوپر ہو جاتا ہے، بچے کا قد باپ سے اوپر ہو جاتا ہے. بچہ شاید یہ سمجھتا ہو کہ میرا قد باپ سے بھی اوپر ہو گیا، لیکن اسے کیا معلوم کہ اس کے اس قد میں باپ کا پورا قد شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات فرمائی. جزاک اللہ جزاک اللہ. واقعاً آج کے یہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھے گھرانے کی یہ ذمہ داری ہے، ہر گھر کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا احترام کریں. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو پرانے زمانے میں، پرانے کیا ابھی بھی ماشاءاللہ ایسے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ساتھ رہتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں بچے، چونکہ بولنے سے زیادہ بچہ دیکھ کے درک کرتا ہے چیز کو. اگر وہ یہ دیکھتا کہ میرے سامنے میرے والد جو ہیں وہ اپنے والد کی کس طرح عزت کرتا ہے، کس طرح احترام کرتا ہے، تو آج اگر والدین بہت زیادہ ان کے سامنے گفتگو کریں، بڑی بڑی تقریریں کریں کہ والدین کا احترام ہونا چاہیے، تو اس سے کہیں زیادہ بچہ اس چیز سے متاثر ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا اپنی آنکھوں سے کہ ان کے والد اپنے والد کا کس طرح احترام کرتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ اس چیز کی کمی آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ تنہا رہنا شروع کر دیا، دادا دادی الگ رہ رہے ہیں، باپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہ رہا ہے. تو وہ جو سیرت ایک خود دادا دادی کی اور بزرگ ہونے کی حیثیت سے، تجربہ کار ہونے کی حیثیت سے جو مستفید ہوتے تھے وہ بچے سب، وہ اس سے جو ہے نا محروم ہو گئے. یہ محرومی کی اصل وجہ ہے. ناظرین کرام، یہ والدین اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کو ناراض کرانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ایک واقعہ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں جوان جو ہے صحابی وہ آخری کیفیت میں ہے، لیکن ان کی جان جو ہے وہ نکل نہیں رہی ہے، روح قبض نہیں ہو رہی، ان کی جان کنی کی حالت میں تکلیف میں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں، ساتھ رسالت مآب کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ آپ تشریف لائیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے پاس گئے. وہ جوان بہت ہی شدید تکلیف میں تھا اور روح قبض نہیں ہو رہی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اپنے آغوش میں لیا اور کہا کہ کلمہ پڑھو. جب اللہ کے نبی نے کہا پھر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اپنی زبان سے وہ کلمے کے الفاظ ادا نہیں کر پا رہا تھا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کنکر اپنے ہاتھ میں رکھے اور حکم دے تو وہ کنکر کلمہ پڑھے. لیکن آج ایک جوان صحابی جو ہے وہ گود میں سر رکھا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. کیوں؟ جب رسالت مآب نے دریافت کیا، کہا کہ ان کے والدین، کہا ان کی والدہ زندہ ہے. والدہ کو بلا کے پوچھا کہ کیا وجہ، آپ ناراض ہیں ان سے؟ کہا کہ ہاں میں ناراض ہوں. کہا کہ ان کو معاف کر دیجئے. پہلے تو ناراض تھی والدہ نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، لیکن یہ کہ جب دوبارہ رسالت مآب نے کہا کیا یہ پسند کرو گی کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے، جہنم کی آگ میں جلے؟ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کو دنیا میں جلانا چاہتا ہوں، آپ پسند کرو گی اس بات کو؟ تو کہا کہ نہیں، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں. یعنی اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو والدین کو ستاتے ہیں، والدین کو ناراض کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ آخری وقت ان کا جو ہے ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یعنی ان کی زبان سے وہ چاہے بھی تو یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا وہ کہ جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا، اپنے والدین کو تکلیف پہنچایا. ناظرین کرام، آج ہمارے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کے ذیل میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، جو تعلیمات اسلامی ہیں، اس میں والدین کے مقام کو بارہا بیان فرمایا اور بار بار کہا گیا کہ والدین کا احترام کریں. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں. یہ انسان کے اوپر لازم فرض ہے. اگر ہم والدین کی بے احترامی کرتے ہیں تو بہت ساری سزائیں ہیں، لیکن ایک سزا دنیا میں اس کو ملے گی. ایک تو یہ کہ اس کی اپنی اولاد کل جب وہ یہ خود بڑھاپے میں پہنچے گا تو یہ اولاد بھی وہی سلوک کرے گی جس طرح سلوک اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا. تو یہ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا اس طرح کا ہوگا. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.